یہ تباہی فلسطین کی نہیں، غزہ کی نہیں، یہ اسرائیل کے شہر تل ابیب کی ہے۔ وہ اسرائیل جس نے کئی سالوں سے فلسطین کے معصوم بچوں، معصوم نہتے بہنیں، بزرگ نوجوانوں پہ جو ظلم کیے، بالکل ان کو اتنا تباہ کر دیا فلسطینیوں کو کہ کئی سالوں تک وہ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اتنا ان معصوموں پر، غریبوں پر اس اسرائیل نے ظلم کیا۔ آج اسرائیل کو خدا نے دکھا دیا کہ قہر ڈھالنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ خود بھی اسی کے زد میں آ جاتے ہیں۔ تو آج باری ہے اسرائیل کی۔ بڑی غلطی کر دی اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر کے۔ اب یہ جو منظر ہیں نا، خوفناک منظر ہیں تل ابیب کے، بڑی تباہی ہوئی ہے اسرائیل کی۔ دوستو، مسلمان کا حوصلہ اتنا بلند اور مضبوط رہتا ہے کہ کئی سالوں سے غزہ کے لوگوں پہ، فلسطین پہ ظلم ہوتے آ رہے تھے، مگر فلسطینی کسی بچے نے، کسی بزرگ نے، کسی ماں نے، کسی نوجوان نے ظالم سے بھیک نہیں مانگی، اسرائیل سے کبھی بھی بھیک کی اپیل نہیں کی کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، کبھی نہیں کی۔ ہاں، انہوں نے دوسرے ممالک سے، مسلمانوں سے مدد مانگی ہوگی کہ ہماری مدد کرو، اللہ سے مدد مانگی ہوگی کہ یا اللہ ہماری مدد کرو، مگر اسرائیل سے کبھی نہیں مانگی ہوگی۔ یہ ابھی ایک فوجی کی ویڈیو ہے، اسرائیلی فوجی کی، جو ایران کو اپیل کر رہا ہے کہ بس ابھی ہمیں مارنا بند کریں۔ اسرائیل کے لوگ، جو عوام، جو عورتیں ہیں، وہ اپیل کر رہی ہیں ایران سے کہ خدارا ابھی ہمیں معاف کر دو، ہمیں زیادہ مت مارو۔ یہ کتنے دنوں کی کہانی ہے؟ 4 دنوں کی کہانی ہے۔ 4 دنوں کے اندر اندر ان کو پتہ پڑ گیا کہ ظلم کیا چیز ہوتی ہے، تباہی کیا چیز ہوتی ہے۔ اب نیتن یاہو کو بھی پتہ پڑے گا کہ میں نے جو ظلم کیے ہیں ان کی مجھے بھگتنا پڑے گی۔ نیتن یاہو ابھی اتنا پریشان ہے کہ امریکہ کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بھی اس جنگ کو رکوا دو، مگر ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایران نے کوئی پہل کی نہیں۔ اسٹارٹنگ اس نے کی، اسرائیل نے، تو ظاہر سی بات ہے جواب دینا تو ان کا حق بنتا ہے، اور انہوں نے وہ حق اپنا ادا کیا۔ ایران پہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا وہ بھی ایرانی غداروں کی وجہ سے۔ ان صفوں میں اندر گھسے ہوئے کچھ ایسے عناصر ایرانی جو اسرائیل کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے اور اسرائیل کو پوری رپورٹ دیتے تھے۔ شکر الحمدللہ وہ بھی ایران نے سب پکڑ لیے ہیں، ایران کی گرفت میں ہیں۔ وہ پہلا حملہ جس نے ایران کا بہت ہی نقصان کیا، اور وہ نقصان بھی اپنے گھر کے اندر کے دشمنوں کا تھا، کیونکہ پوری رپورٹ ان کو مل چکی تھی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کون سا کیا مسئلہ ہے، سارا کچھ ان کو انفارمیشن ملنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا، تو وہ اس اپنے حملے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر اب جو ایران نے حالت کی ہے اسرائیل کی،
تل ابیب کی وہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور بے انتہا وہاں کے لوگ پریشان ہیں اسرائیلی کہ کسی طرح بھی جو ہے کہ ہمیں ایران سے بچایا جائے۔ تو دوستو، یہ ظلم فلسطین پہ بھی ہوتا رہا ہے، اور یہی اسرائیلی کرتے رہے ہیں، اور کبھی بھی اسرائیل کی عوام نے یہ نہیں کہا اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ انسان ہیں، ان کے اوپر اتنا ظلم مت کرو۔ نہیں، بڑے خوش تھے کہ ہم جو ہے کہ فتح کر رہے ہیں۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ ظلم تھا، اور اسی ظلم کی زد میں اسرائیلی عوام آ چکی ہے۔ اب تمہیں پتہ پڑ رہا ہے کہ ظلم کیا چیز ہوتی ہے، تکلیف کسی کو دینا کیا چیز ہوتی ہے۔ جب اپنی چھاتی پہ لات پڑی ہے تو پتہ پڑ گیا ہے کہ بھئی ظلم ہے۔ اب آپ لڑو ایران سے، ہمت رکھو، بزدل بن گئے ہو، 4 دنوں کے حملوں میں بزدل بن گئے ہو اسرائیلی۔ اس کا مقصد ہے تم لوگوں میں طاقت نہیں ہے، تم بڑے بزدل ہو۔